ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب سے اپنے دین کا بہترین کام کرے. آمین. شعبان المعظم کی قرآن و سنت کے مطابق اہمیت اور فضیلت کو دیکھنے کے بعد اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں رمضان الکریم کی طرف. اس سلسلے میں ہم جس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ شہر رمضان ہے، رمضان کا مہینہ اور کرنے کے کام قرآن و سنت کی روشنی میں. استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی کتاب ہے. اس کی پی ڈی ایف بھی آپ کے ساتھ لیکچرز کے ساتھ ہی شیئر کر دی جائے گی. وہ اپنی بات کا آغاز اس کتاب کے مقدمے سے کرتی ہے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور وہی اس کا رازق ہے. اس نے انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آسمان سے رزق کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی اتاری اور زندگی کے ہر معاملے میں اپنی مخلوق کی رہنمائی کی. خالق کائنات نے یہ بھی بتایا کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس مقصد کے لیے اس نے رسول بھیجے اور ان کے ذریعے انسان کو اپنی عبادت کے عملی طریقے سکھائے. آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دین کو مکمل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر معاملے میں خواہ وہ عبادات ہوں یا معاملات ان سب میں بہترین معیار قائم کر کے دکھایا. عبادات میں سے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو فرض کا درجہ دیا گیا ہے. نماز روزانہ کی عبادت ہے جبکہ روزہ سالانہ عبادت ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مبارک مہینے کا انتخاب کیا اور اسی دوسرے تمام مہینوں کو فضیلت بخشی. رمضان کی اسی فضیلت اور اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی تاکہ اس ماہ میں شعوری عبادت کے ذریعے اس کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور استفادہ کیا جا سکے. اللہ بزرگ و برتر سے دعا ہے کہ وہ رمضان میں خلوص نیت کے ساتھ کثرت سے نیکیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور تقرب اللہ کے راستے کی تمام اندرونی اور بیرونی رکاوٹوں کو دور کر دیں اور اس کاوش کو اپنے لیے خالص کر دیں. اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کی تیاری میں کسی بھی طرح سے مدد کی انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اسے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے اور اس کے پڑھنے والوں کے لیے فائدہ مند بنا دے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 185. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی.
بس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد کو پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اور یہ کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ مرحبا رمضان، خوش آمدید رمضان۔ شعبان کا چاند طلوع ہوتے ہی رمضان کی خوشبو آنے لگتی ہے، دل میں خوشی کے جذبات امڑنے لگتے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو، ایک معزز مہمان کی آمد ہو جو سب کے لیے رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لیے آ رہا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں عبادت کر رہے تھے مگر آج وہ دنیا میں موجود نہیں، آج وہ مساجد میں نہیں قبرستانوں میں ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو جسمانی یا ذہنی بیماری، بڑھاپے یا کسی اور عذر کی وجہ سے روزہ رکھنے سے عاجز ہیں۔ بس وہ خوش نصیب جنہیں اس رمضان سے استفادہ کا موقع مل رہا ہے، انہیں چاہیے کہ پوری محبت سے رمضان کو خوش آمدید کہیں، نیکی کے تمام مواقع سے خوب فائدہ اٹھانے کے لیے پورے جوش و خروش سے تیاری شروع کر دیں، اور رمضان کی آمد کے ساتھ ہی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی پکار پر دل و جان سے لبیک کہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، اے نیکیوں کے طالب آگے بڑھ، اور اے برائیوں کے طالب باز آ جا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ کچھ ایسے پوائنٹس شیئر کریں گے جو رمضان المبارک سے پہلے کرنے کے کام ہیں، تاکہ رمضان میں ہم اپنا ہر عمل، اپنی ہر عبادت خشوع و خضوع کے ساتھ کر سکیں۔ ماہ شعبان کے پہلے 15 دنوں میں مسلسل روزے رکھیں، خاص طور پر جو گزشتہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ہے وہ ادا کریں، اور 15 شعبان کے بعد رمضان کی تیاری اور جسمانی قوتوں کو بحال کرنے کے لیے روزے نہ رکھیں۔ جیسے کہ شعبان المعظم کی ریکارڈنگ میں بھی آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے، لیکن یہ بات صرف ان کے لیے خاص تھی۔ ہم عام مسلمانوں کے لیے پہلے 15 دن کا حکم ہے کہ پہلے 15 دن میں روزے رکھے جائیں، مسلسل روزے رکھیں جو لوگ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہی اپنے جو پچھلے گزشتہ روزوں کی قضا ہے وہ بھی دے لیں۔ لیکن وہ لوگ جو زیادہ روزے رکھنے کے عادی ہیں، یا وہ پیر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں یا یوم بیت کے روزے رکھتے ہیں، یا جن کے ابھی قضا روزے رہتے ہیں، وہ جو ہے 15 شعبان کے بعد روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ پہلے 15 دن روزے رکھیں، یا جتنے آپ سے پہلے 15 دن میں روزے رکھے جاتے ہیں وہ رکھ لیں، تاکہ 15 دنوں میں اپنے آپ کو جسمانی